بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہے اتر ایک نئی ویڈیو سامنے کرتے ہیں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا زندگی کا استعارہ ہے، دعا کلام ہے، دعا خالق اور مخلوق کے مابین ایک رابطہ ہے۔ دعا اپنے مالک سے مستقیم رشتہ ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس پہ نہ ہی ریاکاری ہے، نہ کھوٹ ہے اور نہ ہی بناوٹ ہے۔ دعا صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے مانگنی چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت و بندگی کا نچوڑ ہے، دعا درد مند کی دوا ہے اور دعا مضطرب قلب کا سہارا ہے۔ جب ساری دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو دعا کا نسخہ ہی خوشیوں کا پیغام لاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ گویا اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود سے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، تم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرتا ہے۔ نماز کی آغاز اور قرآن کریم کے آغاز میں سورہ فاتحہ کو رکھ کر رب تعالیٰ نے دعا مانگنے کا قیمتی طریقہ ہمیں سکھایا۔ سورہ فاتحہ دراصل خود ایک دعا ہے اور آداب دعا سکھلاتی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں حمد بیان کر کے رب کائنات نے طریقہ سکھایا کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنے مطلب پیش کر دیا کرو۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد کہا، اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اس سے کہا، تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب نماز ادا کر کے بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز ادا کر کے اللہ کی حمد و ثنا کی، درود شریف پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دعا مانگو قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے۔ یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتا ہے۔ سچے دل سے دعا مانگیں، صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ مایوسی کی چادر کو اتار پھینکیں اور عمل کے ذریعے خود کو پہلا فرد جان کر اپنی ذات سے اچھائی کا آغاز کریں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رنج و راحت، دکھ اور سکھ، تنگی اور خوشحالی،
مصیبت و آرام ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کے حضور اپنی حاجتیں رکھتا ہے اور برابر اس سے خیر کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ پاک، زمین و آسمان کے مخلوقات کے مالک، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور تو ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ عطا فرما دے۔ اللہ اپنے فضل سے ہر چیز عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میاں، بے شک یا اللہ، بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ یا اللہ ہم تیری رحمت ہی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تیری رحمت کا ہی سہارا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہترین صحت اور بہترین عبادت کرنے والا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں ایک ایسا مسلمان بنا دے کہ دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں، دوسروں کو سہولت دینے والے بن جائیں۔ یا اللہ پاک پروردگار، میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما جو میں دوسروں کو سہولتیں دوں، کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان مبارک کے تمام روزات رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، آپ سے دعا ہے کہ تو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، ہمیں رمضان میں گناہوں کی توبہ کرنے والا بنا دے، تیری توحید کی گواہی دینے والا بنا دے۔ اللہ پاک، اپنی توحید کی گواہی دینے والا بنا دے۔ اللہ پاک، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں خوبصورت نصیب عطا فرما اور اچھا سا نصیب عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو ہمیں نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکا وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین۔